ناظرین آداب، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں خلیج فارس میں جو جنگ چل رہی ہے گزشتہ 15 دن سے، آج اس کا 15واں دن ہے، جو جنگ اسرائیل اور امریکہ نے مل جل کے چھیڑی ہے ایران کے ساتھ۔ اور اس جنگ میں جو پیش رفت ابھی تک ہوئی ہے، جو اس میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، آپ اچھی طرح سے مانوس ہیں۔ اس پہ بہت سارے پوڈ کاسٹس، بہت سارے پروگرامز بنتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے، سوشل میڈیا میں اس میں بہت کچھ آ رہا ہے، لیکن ہم کچھ اس میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے حوالے سے جو اس میں جو انفارمیشن ہے وہ ضروری ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایران میں جنگ چل رہی ہے، اگر اسرائیل میں جنگ چل رہی ہے، تو جموں کشمیر میں مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ لوگوں کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے، ایک سوالیہ نشان رہتا ہے کہ یہ یہاں پہ ہی کیوں ہے؟ اگر یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو پوری دنیا میں مسلمان رہتے ہیں، تو یہاں پہ ہی یہ مسئلہ کیوں ہے؟ اس پہ تھوڑا سا ہم بات آج کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے اپنا جو پروگرام ہے پاکستان والا، اس کو ہم نے مؤخر کر دیا ہے، کم سے کم ایک ہفتے کے لیے۔ بیچ میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اس جنگ سے متعلق بھی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں اس بارے میں آپ کو کہ یہ جو جنگ اس وقت چل رہی ہے، اس کے ساتھ تو پوری دنیا وابستہ ہے، اس پہ تشویش ہے پوری دنیا کی، خاص طور سے ہمارا ملک جو ہے ہندوستان اور جموں کشمیر کا اس کے ساتھ ایک خاص تشویش ہے یہاں کے لوگوں کی، کیونکہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو ایران میں ہیں، اور تقریباً 90 سے 93 لاکھ لوگ، 9.3 ملین ایسے لوگ ہیں جو کہ اسرائیل کی آبادی سے شاید کہیں زیادہ ہے، جو گلف کنٹریز میں رہتی ہے اور وہاں پہ کام کرتی ہے۔ تو اس طرح سے ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے انڈیا پوری اس جنگ میں۔ یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ وہاں سے دنیا کی جو گیس ہے اور جو کروڈ آئل ہے، اس کا 20% وہاں سے آتا ہے، ان کنٹریز سے جو UAE ہے، قطر ہے، بحرین ہے، عراق ہے اور ایران ہے، اور یہاں سے جو نکلتا ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے انڈیا کا اس میں کنسرن، اس کا کنسرن یہ بھی ہے کہ اس ایریا میں، اس خطے میں، یہ جو امبیٹلڈ ریجن ہے، اس میں 93 لاکھ لوگ رہتے ہیں، بزنس کرتے ہیں ہندوستان کے۔ تو ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ اس سے کیسے نپٹے، اور اس سے جو صورتحال، خاص طور سے اقتصادی صورتحال، ناٹ اونلی یہ جو ڈیفنس ریلیٹڈ چیزیں ہیں، حالانکہ اس میں بھی اب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے بھی اب فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ڈرونز اور میسائلز مطلب حاصل کرنے کی یا بنانے کی ضرورت ہے، جن کی طرف زیادہ توجہ پہلے نہیں رہتی تھی۔ پہلے ڈیفنس میں بھی زیادہ توجہ رہتی تھی گراؤنڈ ٹروپس کو لے کر کے یا ایئر فورس کو لے کر کے کہ کس قسم کے جہاز لائیں، لیکن اب تھوڑا سا اس میں اس جنگ کو دیکھ کر کے کئی ممالک، جس میں انڈیا بھی شامل ہیں، اب اس پہ سوچنے لگے ہیں کہ کیا ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے، ہمارے پاس کوئی ڈیٹرنس ہے؟ اگر کوئی ملک ہمارے خلاف جنگ چھیڑتا ہے تو ہم کیسے نپٹیں گے اس چیز کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک بالکل ہی مختلف نوعیت کی جنگ ہے جو ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 30-35 سال سے، جب سے عراق نے کویت پہ حملہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد کئی جنگیں ہوئیں، جس میں سپٹمبر 11 کے بعد افغانستان میں کافی سال تک جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو فوج ہے وہاں پہ یہ برسر پیکار رہی، اور آخر میں یہ وہاں سے نکل بھی گئی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا جو عرب ممالک میں جو اپ رائزنگ ہوئی، جس کو عرب سپرنگ کا نام دے رہے ہیں، کئی ممالک میں یہ اس کے پیچھے امریکہ اور کچھ دوسرے کنٹریز کا بھی ہاتھ تھا۔ تو وہاں بھی اگر جنگیں نہیں ہوئی تو لیکن شورش وہاں پہ برپا ہوئی، اور یہ پہلی بار ہے کہ ڈائریکٹلی ایک جنگ چھڑ گئی ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ میں، یا ایران اور امریکہ بیچ میں، پچھلے جون کے 12 دن کو چھوڑ کر کے۔ حالانکہ اس میں امریکہ اس طرح سے ملوث نہیں تھا جس طرح سے اس بار ہے ڈائریکٹلی۔ جب اس بار 28 فروری کو شروع ہوئی یہ جنگ، تو یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل نے چھیڑ دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی امریکہ نے خود اپنے طور پہ از خود اس بات کی صفائی کر لی کہ نہیں، ہم بھی اس جنگ میں شامل ہیں۔
ابھی تک یہ لوگ اس کو ایک آپریشن کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر اس کو جنگ کا نام دیں گے تو پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے ضروری بن جائے گا اس کو کانگریس میں وہاں سے منظوری لینا، جو وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے امریکہ کی، وہاں اس کی منظوری لینا بہت ضروری بن جاتا ہے۔ لیکن امریکہ کے پریزیڈنٹ کے پاس ایگزیکٹو پاورز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جن کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے اگر ہم اپنے پریزیڈنٹ کی طرف دیکھتے ہیں یا ہمارے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہاں کے پریزیڈنٹس کی طرف دیکھتے ہیں، اس قسم کے ایگزیکٹو پاورز ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ایک سلسلہ ہے کہ جس طرح سے وہاں پہ امپیچ بھی کیا جاتا ہے، پریزیڈنٹس کو اتارا بھی جاتا ہے اپنی کرسی سے، یہ بھی وہاں پہ ہو جاتا ہے۔ اس کا پس منظر جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ جنگ جو ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک رسہ کشی رہی ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ میں 1970 کے بعد، اور ایران اور امریکہ کے بیچ میں اسلامی انقلاب جو آیا تھا فروری 1979 میں ایران میں، تو اس کے بعد سے لگاتار ایک رسے کشی ان کے بیچ میں جاری ہے، جس میں اکثر یہ دھمکیوں کا ایکسچینج کرتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، لیکن ہتھیار کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ گزشتہ سال جون میں 12 دن تک جو وہاں پہ حملے ہوئے ایران پہ، اور اس کے جواب میں ایران نے بھی وہاں پہ حملے کیے اسرائیل پہ، تو ان حملوں سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ ایک بھرم تھا یہ کہ اسرائیل کے پاس اور امریکہ کے پاس، جو امریکہ کی تقریباً 17 فیسلٹیز ہیں خلیجی ممالک میں، ان کے پاس ایک ایسا سسٹم ہے کہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں، میسائلز ہیں یا ڈرونز ہیں ایران کے، یا ہوائی جہاز ہیں۔ تو لیکن حالانکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایران کے پاس جو ایئر فورس ہے وہ اس پائے کا نہیں ہے جو کہ لوگوں کے پاس ہے جو ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ میسائلز اور ڈرونز ان کے پاس پہلے سے تھی، لیکن یہ لگ رہا تھا کہ آئرن ڈون اور بہت سارے یہ جو تھرڈ سسٹمز وغیرہ امریکہ اور اسرائیل نے اس پورے خطے میں لگا دیے تھے، یہ اس کو ناکارہ کر دیں گے۔ یہ بھرم ٹوٹ چکا تھا پچھلے ہی سال جون میں ہی، اور اس کے بعد اب اس وقت یہ پورا ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چند کے ایران کے اوپر کافی بمباری کر لی ہے دونوں ممالک نے، اور کافی تباہی وہاں پہ ہوئی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایران کے مختلف شہروں پہ کافی زیادہ بمباری رہی ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے، امریکہ کا یہ دعویٰ بھی صحیح ہے کہ ایئر سپیس جو ہے اس ملک کی، ایران کی، اس پہ قبضہ ہے بڑی حد تک امریکہ کا اور اسرائیل کا، اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے بمباری کر لی ہے۔ اور لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے B-52 بامبرز وغیرہ لا کر کے، جو بہت ہی جدید طرز کے جو جنگی جہاز ہیں انہوں نے وہ لائے تھے اور وہاں پہ بمباری کر لی تھی، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے ان کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ ہم نے کمپلیٹلی اوبلیٹریٹ کر لی ہیں۔ لیکن اچانک ہی اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، ہم ذرا بعد اس کی طرف آئیں گے، لیکن میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ جموں کشمیر کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق ہے۔ 1953 میں ڈاکٹر محمد مصدق ایران کے وزیر اعظم تھے، اور اس وقت وہاں پہ امریکہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور اسرائیل بھی ان کے ساتھ رہا ہے، تو انہوں نے ایک سازش رچی کہ کس طرح سے ہم وہاں پہ ان کو بے دخل کر لیں گے اور وہاں پہ جو تیل کے جو ذخائر ہیں ان پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں وہاا ان کو برطرف کیا گیا، اور انہوں نے مطلب ایک جس کو یہ کیپیچولیشن کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے سرنڈر کر لیا ان کے سامنے، اور جو اس وقت انہوں نے سرکار لائی رضا شاہ پہلوی کی جو بادشاہ وہاں پہ تھے، بعد میں 1979 تک یہ وہاں پہ بادشاہ رہے، اور اس کے بعد وہاں پہ اسلامی انقلاب آیا فروری 1979 میں۔ رضا شاہ پہلوی وہاں سے پھر چلے گئے، اور آیت اللہ خمینی جو ایک روحانی پیشوا شیعہ مسلمانوں کے ہیں پوری دنیا میں اور مسلمانوں کے ایک امپورٹنٹ لیڈر، تو وہ وہاں پہ واپس آئے۔ وہ 1963 میں وہاں سے نکلے تھے، وہ پیرس میں رہتے تھے، اور اس کے بعد یہ 1979 میں واپس آ گئے۔ ان کا والہانہ استقبال کیا وہاں کے لوگوں نے، اور اس طرح سے ایک نئی رجیم جس کو ہم ایک اسپریچول لیڈرشپ کی رجیم کہتے ہیں، یہ ہم نے اس سے پہلے ایران میں نہیں دیکھی تھی۔ تو یہ رجیم جب یہاں پہ آئے تو ان کا نعرہ شروع ہی سے تھا لا شرقیہ لا غربیہ، کہ نہ ہم ویسٹ کے ساتھ ہیں نہ ہم ایسٹ کے ساتھ ہیں، ہم اسلامیہ ہیں، لا شرقیہ لا غربیہ، اسلامیہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو دوسرا نعرہ لگایا وہ انہوں نے لگایا مرگ بر امریکہ مرگ بر اسرائیل، ڈیتھ وتھ امریکہ اینڈ ڈیتھ وتھ اسرائیل۔ تو یہ ان نعروں کو لے کر کے اسرائیل اور امریکہ کوئی بہت زیادہ شدید رد عمل اختیار نہیں کرتے تھے، لیکن
गुज़श्ता साल से प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कई जगहों पे इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम इनको इस पोजीशन में रखेंगे। ये 1979 से गुज़श्ता 47 साल से यही बता रहे हैं कि हम इनको नेस्त नाबूद करेंगे, इसराइल को और अमेरिका को। हम इनकी ये फैसिलिटीज़ ख़त्म करेंगे, ये न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने इन पर कार्रवाइयाँ कर ली। बाद में ये जंग रुक भी गई और उसके बाद एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें कुछ ममालिक जो खलीज ममालिक हैं, ख़ास तौर से जो ओमान है, वहाँ पे ये इनकी, और कतर भी ये इनकी, वहाँ पे इनकी कोशिश से ये आगे जा रहा था। लेकिन अचानक ही इसी प्रोसेस के बीच में, जब ये बातचीत का सिलसिला भी ख़त्म भी नहीं हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने इन पे हमला किया, ईरान पे इसराइल ने और अमेरिका ने जॉइंटली, जिसके जवाब में जो अभी चल रहा है, अभी इस में जो अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसमें शुरू में तो ये लग रहा था कि कुछ दिनों में शायद ईरान सरेंडर कर लेगा, लेकिन वो बात नहीं हुई। इस बात के बावजूद कि जो वहाँ के सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह सईद अली खामनेई, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि वो शिया मुसलमानों के स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, जिसको मरजा कहते हैं। एक तकलीद का एक तस्वुर है शिया मुस्लिम्स में थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये किसी ईरान में नहीं है या किसी एक मुल्क में नहीं है, ये पूरी दुनिया में इनके पास एक मरजा का तस्वुर होता है जिसकी तकलीद करना पड़ती है। फ़रोई मामलात में ये इनसे इंटरप्रिटेशंस लेते हैं और फतवा जारी करते हैं मुख्तलिफ, मतलब इस तरह से आप मान सकते हैं कि एक मजहबी लीडर इनके हैं। इनका एसेंशली पॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक़ नहीं होता है, न ये इन कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट्स के साथ। मसलन अब कई लोग ये भी बता रहे हैं कि इनका ईरान के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये तो हिंदुस्तान में रहते हैं या किसी और मुल्क में रहते हैं, इनको लॉयल रहना चाहिए वहाँ उस मुल्क के साथ। इस बात की सफाई यहाँ पे ज़रूरी है कि ये इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी स्टेट के साथ, यानी कि ईरान को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो अपने मुल्क के साथ रहेंगे। और अभी तक उन्होंने किसी भी मकाम पे कोई जहाद का हुक्म नहीं दिया है, किसी जंग का हुक्म नहीं दिया है, और ईरान के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहे हैं। और इस तरह से यहाँ से जो हिंदुस्तान से काफ़ी तलबा व तालिबात जाते हैं मजहबी तालीम हासिल करने के लिए, और इसमें कश्मीरी तलबा व तालिबात की एक बड़ी तादाद भी शामिल है। ये जाते हैं ईरान, हर साल ये जाते हैं, और इस पर भी इनको कोई रोक टोक नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। ये लोग भी जाते हैं, और इनका ये जो यहाँ पे कश्मीर में सेपरेटिस्ट मिलिटेंसी चल रही है, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। हमारी नॉलेज के मुताबिक एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो ईरान गया हो वहाँ पे पढ़ने के लिए, दीनी तालीम हासिल करने के लिए, और वहाँ से आया हो और कोई मिलिटेंट वगैरह बना हो, जैसे कि पाकिस्तान के मदरसों में होता है। तो और यहाँ भी कई जगहों पे साउथ में कई ऐसे मराकज़ भी हैं जहाँ से कुछ लोग निकले हैं और फिर मिलिटेंट्स बन गए, लेकिन वहाँ पे इस किस्म का कोई इनको कोई ऐसी हिदायत नहीं है, न इस किस्म की कोई ओरिएंटेशन है। ये सिर्फ मजहबी तालीम के साथ अपने आप को रखते हैं बिज़ी। तो ये मैंने बता दिया कि एक ईरान के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। इस वजह से भी ख़ास ताल्लुक़ है कि कश्मीर में शिया मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, और इन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रीचर रहा है जिसने शिया इस्लाम को कश्मीर में राइज किया है, वो थे मीर सईद मोहम्मद शमसुद्दीन इराकी, जो 1440 में जिनकी पैदाइश हुई थी, और उनका इंतकाल 1515 में हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में इंक्लूडिंग गिलगित अस्करदू, वहाँ पे इन्होंने शिया मसलक को वहाँ पे तरवीज दी थी बड़ी हद तक, और ये सिलसिला आगे जारी रहा। और इस वक्त जो शिया मुसलमान हैं, इस वक्त भी ये जो इनकी जो इंटरप्रिटेशंस हैं
फरोई मामलात को लेकर के, तो इसमें ये रजू करते हैं ईरान के स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ। ये सिलसिला सदियों से जारी है, ये कोई नया सिलसिला नहीं है। और आप देख रहे हैं कि वहाँ का जो स्पिरिचुअल लीडर है, इनका एक नुमाइंदा बाज़ाब्ते तौर पे दिल्ली में भी है, जो आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़ुअमा हैं उनसे भी ये अभी मिले हैं और अक्सर ये मिलते रहते हैं, इनके साथ बात भी करते हैं। तो ये एक सिलसिला जारी है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो एक ताल्लुक़ रहा है कश्मीर का ईरान के साथ, और इसके और भी बहुत से ताल्लुकात रहे हैं, जिस वजह से कश्मीर को ईरान सगीर कहा गया है कई सौ साल तक। तो ईरान जो है इसको ईरानी कबीर कहते थे, उसको कश्मीर को ईरानी सगीर कहते थे। ये बिल्कुल ही इसका जियोपॉलिटिकल डायमेंशन कोई भी नहीं है, इसका सिर्फ ये ताल्लुक़ है कि यहाँ पे ये एक मसले की मजहबी ताल्लुक़ है। और इसके अलावा एक और बात भी है कि यहाँ पे जो अफ़गान गवर्नर्स आए थे, तो उनके दौर में यहाँ पे फ़ारसी ज़बान सरकारी ज़बान बन गई, जो कम से कम 200 साल तक यहाँ पे सरकारी ज़बान रही। अभी भी आप देखते हैं कि ये जो उर्दू यहाँ पे इस्तेमाल होती है कोर्ट्स में और कई जगहों पे, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ारसी का अमल दखल है। और यहाँ पे गुज़श्ते 100-150 साल के दौरान जो बहुत बड़े आलिम रहे हैं फ़ारसी ज़बान के, उनमें कश्मीरी पंडित्स की एक बड़ी तादाद भी है। और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने PhD और MA किया है तेहरान यूनिवर्सिटी से। तो एक ताल्लुक़ है, ये बाद में मज़हब तक ही महदूद नहीं रहा है। तो ये एक बुनियादी वजह है कि आप देख रहे हैं कि कश्मीर में ये लोग मुजाहरे क्यों कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब ये हुआ, ये जंग, इस जंग की जब शुरुआत हुई, तो उसके बाद आपने देखा कि 28 तारीख को ये शुरू हुआ और 1 मार्च इतवार को पूरे कश्मीर में पर्टिकुलरली जो शिया डोमिनेटेड एरियाज़ हैं 62 जगहों पे मकामात पे वहाँ पे प्रदर्शन हुए, मुजाहरे हुए, और इनमें इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए। ये बिल्कुल पुरअमन थे हर जगह। लेकिन उसी शाम को सरकारी हुकाम को कोई इत्ला मिली। उनका कहना है कि हमें इत्ला ये मिली कि कुछ लोग इन मुजाहिरों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं अपने सियासी वजूहात के लिए। यानी कि जो 2019 के बाद यहाँ पे कश्मीर में अमन आया है, और वो बता रहे हैं कि ये इस वजह से आया है कि यहाँ पे दफ़ा 370 की तनसीख हुई है। सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि इसको दरहम बरहम करने की कोशिश हो रही है, दुश्मन इसकी ताक में बैठा है। तो वो बता रहे हैं कि ऐसे अनासर को जो किसी न किसी तरीके से लोगों को सड़कों पे लाना चाहते हैं, इस किस्म की हिदायत थी कि यहाँ पे गड़बड़ शुरू की जाए ताकि वायलेंस फिर आ जाए, ताकि वह पैलेट गन्स और टेयर गैस वापस आ जाए और ये दुनिया को बताया जाए कि कश्मीर शांत नहीं हुआ है। और इसी वजह से यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई गई बाद में, तो इस रेस्ट्रिक्शंस के नतीजे में कुछ जगहों पे इस किस्म के छोटे छोटे क्लैशेस भी हुए, लेकिन ऐसी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटना, बड़ी कोई वारदात नहीं हुई। कुछ वाक़ात ऐसे हुए, लेकिन बाद में उसके बाद फिर ये पुरअमन है। और अभी जब इसका 4th डे था आयतुल्ला सैयद अली खामनेई का, जो यहाँ पे कश्मीर में, इसमें भी कोई यहाँ पे कोई ऐसा वाक़ा नहीं हुआ जो सरकार के लिए काबिल तशवीश हो। और उसके बाद जो योमुल कुद्स होता है, जो आयतुल्ला ख़ुमैनी ने 1979 में वहाँ पे इस्लामी इनकलाब लाने के बाद ये बताया था कि दुनिया के मुसलमानों को जो जुम्मतुल विदा होता है, माह सियाम का, रोज़ों का जो महीना होता है, इसका जो आखिरी जुम्मा होता है, इस दिन उनको अपने आप को सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए फ़लस्तीन के लोगों के साथ, जो वहाँ एक अलग मुल्क वहाँ पे मांग रहे हैं और जिनको वहाँ से बेदखल किया गया है। तो ये तब से है कि यौमुल कुद्स मनाया जाता है। आपने देखा
کل یہ منایا گیا، کشمیر میں بھی کئی جگہوں پہ پرامن مظاہرے ہوئے، کسی قسم کی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ کسی جگہ پہ پیش نہیں آیا۔ تو یہ بات صاف کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی سیاسی بغاوت نہیں ہے ملک کے خلاف، یہ ایک مسلمانوں کے ایک حصے کا خاص طور سے، حالانکہ آپ اس میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ اور ایران کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس میں مذہب کی بنیادوں پہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اینڈ اٹس ناٹ ایسنشلی ان اے کانفلکٹ، مطلب یہ کسی سیاسی نظریے کے ساتھ۔ تو یہ بات صاف کرنا بہت ضروری تھا۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ اب ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکی ہے جہاں پہ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے یہ کس مقام پہ رکے گی۔ کبھی کبھی یہ لگتا تھا، جو بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ اس میں چونکہ یہ ایسیمیٹرکل ہے، اس میں بہت یہ ان کا پلڑا بھاری ہے، اسرائیل کا اور امریکہ کا، اور ایران ان کے خلاف نہیں ٹک سکتا ہے، یہ سرنڈر کر لے گا، وہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ اس کے برعکس میں نے آپ کو بتا دیا کہ 17 جگہوں پہ جو ان کی تنصیبات ہیں، جو ان کے بیسز ہیں امریکنز کے، سب کی سب جگہوں پہ ان پہ حملے ہوئے ہیں، اور کئی بیسز ان کے وہاں پہ کافی منہدم کیے گئے ہیں۔ اس بات کے باوجود کہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ ایران میں کافی تباہی ہوئی ہے جو بمباری اسرائیل اور امریکہ نے وہاں پہ کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران کی طرف سے جو ریٹیلیشن ہوا ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ جو ان کے تھرڈ میسائل سسٹم ہے، یہ جو آئرن ڈوم ہے، یہ بہت ساری جگہوں پہ انہیں یا تو مکمل طور پہ منہدم کر لیں یا جزوی طور پہ منہدم ہوئے ہیں، اور تازہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں پہلے ایک جہاز جو 2 دن پہلے عراق میں وہاں پہ گر گیا، اور ایران کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہم نے گرایا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کا لگاتار یہ کہنا ہے کہ اس میں یہ کسی ٹیکنیکل مطلب وجہ سے یہ گر گیا ہے، اور اس کے بعد یہ خبر آ ہی رہی تھی، اور اگلے دن یعنی کہ آج صبح یہ خبر آئی کہ 5 جہاز ان کے وہاں پہ تباہ کیے گئے ہیں۔ امریکہ کے جو ایک بیس ہے سعودی عرب میں امریکہ کے فوج کا، تو وہاں پہ 5 جہاز ان کے وہاں پہ تباہ کیے گئے ہیں۔ تو اس سے ایک قسم کا ایک اسکلیشن اس جنگ میں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ ہم نے ان کی فوجی تنصیبات جو ہیں، جو خرگ آئلینڈ ہے، ایک جزیرہ ہے اسی ایریا میں، خلیج میں، تو وہاں پہ انہوں نے اس پہ کافی بمباری کی ہے، اور یہ اقتصادی طور اور فوجی اعتبار سے بھی کافی اہم ہے ایران کے لیے، کیونکہ وہاں پہ جو پاسداران اسلامی ہیں جو ان کے ہیں IRGS، جو ان کی فوج وہاں پہ ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ یہ جو پیٹرول اور یہ جو گیس، اس کے بہت بڑے وہاں پہ ذخیرے ہیں اس جگہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے مکمل طور پہ وہاں پہ منہدم کر دی ہیں فوجی تنصیبات امریکہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے یہ سلسلہ جاری رکھا آبنائے ہرمز میں، یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہاں پہ جو انہوں نے پابندی لگا دی ہے جہازوں پہ کہ یہاں سے جہاز نہیں جا سکتے ہیں گیس اور کروڈ آئل لے کر کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو وہاں پہ جو ان کا جو آئل ٹینکس ہیں اور باقی جو ذخیرے ہیں ہم ان کو بھی منہدم کریں گے۔ تو یہ ابھی اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے، اس میں ایسکلیشن دونوں طرف سے برابر ہے۔ اب اس میں جو نئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں وہ صرف یہ ہے کہ اب ایران کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم ایسے ممالک کو وہاں پہ الاؤ کریں گے جو چین کی کرنسی میں خریدیں گے، تیل جو خریدیں گے۔ تو اس سے ایک لگ رہا ہے کہ اب اقتصادی جنگ اب بن چکی ہے۔ دوسری طرف سے اب اس میں ہیکرز بھی آ چکے ہیں۔ اب اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کے اعلیٰ ادھیکاریوں کے بھی مطلب یہ جو راز ہیں وہ چرا لیے گئے ہیں۔ تو ایک ایسی
صورتحال پیدا ہو چکی ہے جو کسی کو معلوم نہیں یہ کس موقع پہ وہاں پہ رکے گی یہ صورتحال. تو اس وقت اس پہ کوئی قیاس آرائی کرنا ہے کہ یہ جنگ 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے ہے، ایسا صحیح نہیں ہوگا. ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو دنیا کا سب سے طاقتور ملک مانا جا رہا ہے، ابھی تک ان کا بتا رہے ہیں کہ تقریباً 10 سے 15 ارب ڈالر کا وہاں پہ ان کا نقصان ابھی تک ہو چکا ہے. ان کے کئی جہاز وہاں پہ گر چکے ہیں، کئی فوجی ان کے مارے بھی جا چکے ہیں وہاں پہ. لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ ابھی امریکہ نے یہ جنگ ہار لی ہے، حالانکہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس میں اب ایک ایگزٹ چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے عوام کی طرف سے کافی پریشر ہے امریکہ کی سرکار کے اوپر کہ ہمیں کیوں ایک ایسی جنگ میں بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کرنا ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا ایران کے ساتھ کون سا تعلق ہے ادر دین دس کہ ان کی یہاں پہ جو پیسہ ضبط کیا گیا ہے اور جو کچھ ان کے جو معاہدے تھے وہ انہوں نے بند کر دیے تھے امریکہ نے 1979 کے بعد. تو اس کے علاوہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. ہمیں ایک حد تک ہی اسرائیل کی مدد کرنی چاہیے. اب ان پہ کافی دباؤ اندر سے آ رہا ہے، اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو نہ صرف ایران میں بلکہ پورے امریکہ میں بھی اس جنگ کے خلاف وہاں پہ نعرے لگ رہے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں. تو ایک اعتبار سے یہ کافی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک عوام کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتا ہے، لڑ بھی نہیں سکتا ہے، جیت بھی نہیں سکتا ہے. تو اس میں ابھی تک ایران کے پاس ایک مورل ایڈوانٹیج یہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جنگ شروع نہیں کی ہے، ایک بات چیت کے پروسیس کے بیچ میں ہی انہوں نے شروع کر لی تھی. اور اس کے علاوہ یہ جو تاثر دینا چاہتا تھا امریکہ کہ ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں، وہ تاثر بھی نہیں لگا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی تباہی ایران میں ہوئی ہے اس سے شاید کہیں زیادہ تباہی ہوئی ہے اسرائیل کے کئی شہروں میں. اور امریکہ کی جو تنصیبات ہیں ساری بیسز پہ وہاں، نہ صرف بیسز پہ بلکہ جو ان کے حلیف ممالک ہیں وہاں پہ عرب ممالک، جس میں سعودی عرب بھی ہے اور جس میں عراق بھی ہے. ابھی تازہ ترین اطلاع کے مطابق عراق میں جو امریکہ کی ایمبیسی ہے اس پہ بھی حملہ ہوا ہے. اس سے پہلے جو ایمبیسی تھی امریکہ کی سعودی عرب میں اس پہ بھی حملہ ہوا ہے. تو ایسی تنصیبات پہ ان کے بالکل پن پوائنٹڈ اٹیکس ہوئے ہیں، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ایران کے پیچھے بھی کوئی ملک ہے، چاہے وہ روس ہے یا وہ چین ہے. ابھی یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے جو ان کو ٹیکنیکل اور اکانومک مطلب ہر قسم کا سپورٹ مہیا کر رہی ہے. کوئی نہ کوئی ایسی طاقت ہے. حالانکہ ابھی تک کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی ہے چائنا یا امریکہ کے بیچ میں یا روس اور امریکہ کے بیچ میں، لیکن ایک جوازت وہاں پہ ان کے لیے یہ بھی ہے کیونکہ یوکرین کے جنگ میں امریکہ نے ایک سائیڈ لے لیا ہے نیٹو کا، اور وہ باضابطہ طور پہ اس میں شامل ہے. تو اب اگر اس میں یہ ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ رشیا ایران کا سپورٹ کر رہا ہے تو اس پہ زیادہ امریکہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس وقت یہ جو جنگی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کے اثرات کافی مہلک ثابت ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے، جس میں ہم سب شامل ہیں، جو انڈیا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے ممالک بھی ہیں ان پہ بھی اس کے اثرات پڑنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ ہیں جو انڈیا کے کم سے کم 2 لوگوں کی ڈیتھ وہاں پہ ہوئی ہے کل پرسوں ہی، جو وہاں پہ ایک جہاز کے ساتھ تھے. تو اس میں جو کیجولٹیز ہو رہی ہیں وہ تقریباً ہر ملک کی ہو رہی ہیں جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وابستہ ہیں. ابھی یہ جنگ تقریباً 20 ممالک تک پھیل چکی ہے. کم سے کم 15 ممالک ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی اس جنگ میں شامل ہیں، اور 4-5 ممالک انڈائریکٹلی اس میں شامل ہیں یا شامل ہو سکتے ہیں آئندہ کچھ ہفتوں میں یا کچھ ایام میں. یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اس میں ہمارے ناظرین دلچسپی رکھتے ہیں اور ہر پل کی خبر وہ رکھتے ہیں. ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں تھوڑا سا اس کا پس منظر کہ جموں کشمیر کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور جموں کشمیر کے لوگوں کو کیوں ایک ایکسٹراڈنری دلچسپی ہے اس جنگ کے ڈیولپمنٹ سے متعلق. ہم آپ کو جانکاری دیتے رہیں گے، کوشش کریں گے کہ جو ڈیولپمنٹس امپورٹنٹ ہو جائیں گے آپ کو بتانے کی. شکریہ.